ملک مولا فهذا علي مولا جس کا ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین سلطان اولیاء سخن گزار سلونی سر المطمئن ابن عم نبی در حل عطا مہر برج اولیاء و انبیاء شہ سوار لا فتح پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنی سید الاوصیاء عماد الاصفیاء امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین الموحدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان و زمین امیر المؤمنین وجہ اللہ عین اللہ ید اللہ سر اللہ حبل اللہ اذن اللہ روح اللہ باب اللہ سیف اللہ عبد اللہ صد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب الامام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر قاتل و مرحب و انتر والد و شبیر و شبر فی شانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ثم الصلاة على ولیہ و وصیہ و وزیرہ و امینہ و اخیہ و اشرف العطرتہ و ذریتہ و باب الحکمہ و ناطق الحجہ سید الوصیین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ آپ سب کی خدمت میں سلام کا اور ہدیہ تبریک آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بہت مبارک یہ دن ہے، بہت ہی مقدس یہ دن ہے، یہ عیدی کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، یہ پوری امت اسلام کے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کا اعلان ہوا ہے آج کے دن۔ مولا امیر کائنات امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا آپ کو منسوب کیا ہی تھا، لوگوں کے سامنے بارہا آپ کو بتایا تھا اور پہچنوایا تھا، کبھی ذوالعشیرہ میں، کبھی بستر پہ لٹا کر، الگ الگ مقامات پر جناب رسول خدا نے مولا امیر کائنات کو پہچنوایا تھا۔ لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جس دن ولایت کا اعلان ہوا ہے روز غدیر، بہت تفصیل میں نہیں جانا، ایک مختصر ایک گفتگو اور ہدیہ تبریک کے لیے فقط حاضر ہوا ہوں، اور اعمال انشاءاللہ جو غدیر کے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ عیدوں میں سے 4 عیدیں ہیں کہ جن میں سب سے بڑی عید عید غدیر ہے، یعنی عید ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ وہ عید کا دن ہے کہ جس عید کو تمام انبیاء میں اعلان کیا جا چکا تھا ما سبق۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات والا ہے
کہ ملتا ہے کہ ہر نبی کے زمانے میں آپ کو پہچنوایا گیا. ایک بہت ہی مشہور واقعہ ملتا ہے کہ حام ابن لامس کہ جو شیطان کی اولاد میں سے اور اجنہ میں سے ہے، کہ ملتا ہے کہ نقل کیا جاتا ہے، روایت ہے کہ جناب رسول خدا ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں پیغمبر اعظم، ایک عجیب الخلقہ انسان، ایک عجیب و غریب وحشتناک چہرے کا ایک انسان وہاں پر وارد ہوا، قد لمبا، کہ لوگ دیکھ کر وہاں سے فرار کرنے لگے، ڈر کے مارے سب وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے. کہتے ہیں اس نے خود اشارہ کیا مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سب یہیں پر بیٹھے رہو. کہتے سب بیٹھ گئے اور سوالیہ نگاہوں سے پیغمبر اعظم کی طرف اور اس کی طرف دیکھا جا رہا ہے. پیغمبر اعظم کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ نبی خاتم ہیں، آپ کے بعد اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن میں اول خلقت دنیا سے جس وقت آدم کو خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا گیا تھا، اس وقت سے میں ایک اور نبی کے انتظار میں اب تک میں بیٹھا ہوں. پیغمبر اعظم پوچھتے ہیں وہ کون سا نبی؟ کہا جس وقت جناب آدم کو بنایا گیا تھا اور ان کے سجدے کے انکار میں ابلیس کو نکالا گیا تھا، میں بھی اسی نسل سے ہوں، کہ میں نے جناب آدم کو بھی بہت پریشان کیا اور اتنا زیادہ پریشان کیا کرتا تھا کہ اکثر یہ ہوا کہ جب میں ان کو اذیت و ایذا پہنچایا کرتا تھا تو ایک جوان آتا تھا کہ بڑا وجیح چہرہ، کہ اس کے چہرے پر عجیب ہیبت تھی، کہ اس نے مجھے اس وقت سے بارہا وہاں ان کے پاس سے بھگایا. میں یہی سوچ رہا تھا کہ جناب آدم کے بعد شاید یہی خلیفہ بنیں گے اور ان کے بعد شاید یہی نبی ہوں گے، لیکن آدم کا دور گزرا اور وہ خلیفہ وہ نہ بنا، وہ جوان، بلکہ ان کے بیٹے شیش کا دور آیا. تو اس دور میں نے ان کو بھی اذیتیں کی، پریشان کیا، لیکن پھر بھی اس جوان نے آ کر اس وقت مجھے وہاں سے بھی دور کیا. تو میں نے کہا لگتا ہے اب ان کے بعد یہ جوان آئے گا. کہتے ہیں ایسے وہ دور گزرتا چلا گیا، دور گزرتا گزرتا یہاں تک کہ نوح کا بھی دور آ چکا، ان کا بھی دور ختم ہو چکا، کہ ان کو بھی میں نے اذیتیں کی، پریشان کیا. تو اس وقت بہرحال وہی آیا اور آ کر اس نے وہاں پر بھی جو ہے مجھے دور کیا اور نجات دی. کہ اسی طرح سے موسیٰ، عیسیٰ ہوتے ہوتے جناب ابراہیم، اسماعیل، یہ پورا دور ہوتے ہوتے آخر تک میں انتظار کر رہا تھا. مجھے پتا چل گیا کہ آپ نبی خاتم ہیں، آپ آخری نبی ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کے بعد اب نبوت ختم ہے، دوسرا کوئی نبی آنے والا نہیں. تو میں نے کہا کہ آخر وہ کب آئے گا، وہ کب آئے گا جو اس وقت سے تھا. کہتے پیغمبر اعظم سے گفتگو ہو ہی رہی تھی. ایک مرتبہ پیغمبر اعظم مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں امیر کائنات جناب رسول خدا کے پاس بیٹھے ہوئے، چہرہ دوسری طرف تھا. رسول خدا نے مولا امیر المومنین کے شانوں پر ہاتھ کو رکھا. کہتے ہاتھ کا رکھنا تھا، امیر کائنات نے اپنے چہرے کو گھمایا، مولا امیر کائنات کے چہرے کو رسول خدا نے بلند کیا. کہتے جیسے ہی اس کی حام کی نگاہ پڑی ہے، کہتے وہاں سے ایک مرتبہ چیخ کے پیچھے ہٹتا ہے، چیخ کے پیچھے ہٹتا ہے اور کہتا ہے کہ واللہ یہ وہی جوان ہے، یہ وہی جوان ہے، یہ وہی جوان ہے جو اول خلقت سے لے کر اور اب تک میں جس کا انتظار کر رہا تھا. تو اس وقت پیغمبر اعظم سے وہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ یا رسول خدا یہ کون ہے، یہ جوان یہ کون ہے؟ تو اس وقت جناب رسول خدا نے فرمایا کہ یہ میرا ابن عم ہے، یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا جانشین ہے. یعنی اس وقت بھی پیغمبر اعظم نے سب کے درمیان میں امیر کائنات کو اپنا جانشین اور خلیفہ اور اپنا نائب سب کے درمیان میں اعلان کیا تھا. بارہا امیر کائنات کو جناب رسول خدا نے پہچنوایا، کبھی بستر پہ سلا کے پہچنوایا، کبھی دعوت ذوالعشیرہ میں وہاں پر پہچنوایا، جگہ جگہ پر پہچنوایا. لیکن
اب یہ آخری جب حج تھا، 4 عیدیں ہیں ہم لوگ کی، 4 عیدوں میں سے عید فطر، عید اضحیٰ اور جمعے کے بہرحال یہ عید کا دن ہے، لیکن ان سب میں چھٹے امام سے سوال کیا گیا تھا کہ ان عیدوں میں سب سے مبارک ترین عید کون سی ہے؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ افضل الاعیاد یوم الغدیر ہے، غدیر کا دن تمام عیدوں میں سب سے افضل ترین عید کا دن ہے، سب سے مبارک ترین عید کا دن ہے کہ پیغمبر اعظم پر بہرحال اس وقت جناب جبریل جس وقت حج کامل ہو چکا ہے، اور میدان غدیر میں پورے واقعے کو مجھے مفصل بیان نہیں کرنا ہے، بس اشارتاً گزر جانا ہے کیونکہ اعمال وغیرہ بتانا ہے آپ کو، کہ اس وقت پیغمبر اعظم کو حکم ہوا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یعنی پیغمبر کہ جس کو کبھی طٰہٰ کہا گیا، کبھی یاسین کہا گیا، کبھی مدثر کہا گیا، کبھی مزمل کہا گیا، جسے کبھی حبیب کہا گیا، کبھی رسول کہا گیا، یعنی جسے پیار کے لہجے میں خداوند عالم بلاتا تھا، آج لہجہ عجیب بدلا ہوا ہے، آج لہجہ عجیب بدلا ہے، اور یہاں تک کہ پیغمبر آدم کو کہا جا رہا پیغمبر اعظم سے کہ اگر اس پیغام کو آپ نے نہ پہنچایا تو اس کا مطلب کہ اب آپ تک آپ نے کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا، یعنی پیغمبر کی اتنے سال کی زحمتیں ہدر چلی جائیں گی۔ آخر وہ کون سا پیغام تھا، وہ کون سا حکم تھا جو تکمیل دین ہونے والا تھا، اتمام نعمت ہونے والی تھی، جس کے بعد وہ کون سا حکم تھا جو پیغمبر اعظم کو اتنا زیادہ تاکید کی جا رہی پیغمبر اعظم کو اس حکم کو پہنچانے کے لیے؟ کہتے ہیں پیغمبر اعظم نے حکم دیا جو مجمع آگے نکل گیا ہے ان کو پیچھے بلا لیا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے بلا لیا جائے، سب کا انتظار کہ جب سب اکٹھا ہو گئے تو پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ ممبر بنایا جائے، تو لوگوں نے کہا یا رسول خدا اتنا تپتا ہوا صحرا، اتنی گرمی اور یہاں ممبر؟ پیغمبر نے کہا حکم پروردگار ہے، ادھر سے حکم ہو رہا ہے تم ممبر بناؤ، میں جیسے ایسے کہتا جاؤں ویسے ویسے ممبر بناتے چلے جاؤ۔ تو کہا کہ یا رسول خدا نہ یہاں لکڑی ہے نہ کچھ ہے، کس طرح سے یہاں پہ بہرحال ممبر بنایا جائے؟ پیغمبر اعظم نے حکم دیا کجاؤں کو اتارا جائے اور اس کے بعد اس کا ممبر بنایا جائے۔ یہاں پہ اور بہرحال حکم پروردگار یہاں پہ یاد آتا ہے کہ جناب نوح کو حکم ہوا تھا کشتی بنانے کے لیے، تو نوح نے کہا تھا کس طرح سے میں کشتی بناؤں، تو حکم پروردگار ہوا تھا وَبَسْنَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح میں حکم کرتا جاؤں تم کشتی بناتے جاؤ، پٹھروں کو جوڑتے چلے جاؤ۔ اس وقت نوح نے کشتی بنائی تھی انسانیت کی نجات کے لیے، اس وقت جناب رسول خدا بھی ولایت کی کشتی کو تیار کر رہے ہیں میدان غدیر میں، کہ جو اس کشتی پر سوار ہوا اس وقت جناب نوح کے زمانے میں اس نے نجات پائے، جو اس کشتی سے اس وقت جس نے انکار کیا تھا وہ غرق ہوا۔ یہاں بھی پیغمبر اعظم نے یہ کشتی ولایت کو تیار کروایا، جو اس کشتی پر سوار ہوا اس نے نجات پائی، جس نے بھی اس کشتی پر سوار ہونے سے انکار کیا اس پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، اسی وقت وہ اسی جگہ پر ہلاک ہوا۔ جناب رسول خدا نے ممبر بنایا، ممبر بن چکا ہے، ممبر بننے کے بعد حکم رسول خدا سے ملتا ہے، پیغمبر اعظم ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے ایک بڑا ہی فصیح و بلیغ خطبہ دیا، خطبہ غدیر آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد پیغمبر اعظم نے لوگوں سے دوبارہ پھر بیعت لی کہ آیا میں تمہاری جان و مال پر اختیار رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، جی آپ اختیار رکھتے ہیں۔ جب آپ نے ساری چیزیں بتا دی اور ان سے بیعت دوبارہ اپنی لے لی، پھر اس کے بعد آپ نے امیر مومنین کو اپنے پاس بلایا، طلب کیا، اپنے پاس بٹھایا، اور اس کے بعد بٹھانے کے بعد ملتا ہے کہ جناب رسول خدا نے مولا کائنات کو علی ابن ابی طالب کو ملتا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہاں سے واضح کر دیا جناب رسول خدا نے، کہتے ہیں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بہت سے لوگوں نے 3 دن تک پیغمبر نے وہاں پر روکے رکھا اور 3 دن تک لوگ بیعت کرتے رہے۔
3 दिन तक लोगों ने बैत किया है, जनाब अमीर कायनात के हाथों पर बैत किया है। और बैत करने के बाद 3 दिन आपने हुज्जत कहते यहाँ पर अब ये भी ना रहा, पैगंबर ने बाकायदा तौर से मौला अली को उठाकर लोगों को दिखा दिया, उठाकर दिखा दिया कि लो देख लो कि मेरे बाद मेरा नायब, मेरा जानशीन, मेरा वसी, मेरा खलीफा यही अली होगा, इसके अलावा कोई ना होगा। यहाँ पे बहरहाल ये चीज भी वाज़ेह कर दी कि बाज वहां पे अंधे इश्काल कर देते या बहरे इश्काल कर देते, तो जनाब रसूल खुदा ने उठाकर दिखा दिया कि जो अंधे हैं वो कानों से सुन ले, जो बहरे हैं वो आंखों से देख ले कि मेरे बाद मेरा जानशीन, मेरा खलीफा यही होगा। और इस हुज्जत को वहीं पे तमाम नहीं किया, 3 दिन इसमें भी एक सियासत थी। 3 दिन रोकने की वजह थी कि पैगंबर आजम ने जो 3 दिन वहां पर रोका था, अब यह है कि 3 दिन हाजियों को पलटना था, लेट हो चुके हैं। जैसे आपको कहीं सफर पे गए हैं, सफर से आना हो, आपने घर बता दिया कि मैं फला रोज में पहुंच रहा हूं, और अगर आप ना पहुंच सके, बहरहाल मोबाइल का जमाना वो उस वक्त को याद करिए जब मोबाइल वगैरह नहीं था, बहरहाल तार के जरिए किसी के जरिए आपने बता दिया कि मैं फला रोज फला तारीख को पहुंच रहा हूं, घर पे लोग का इंतजार हो रहा है कि आप आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, आ रहे हैं, और उस दिन आप ना पहुंचे, दूसरे दिन भी ना पहुंचे, 3 दिन हो गए, और आपके साथ और लोग भी आने वाले थे सफर से, तो अब सब परेशान होंगे, एक दूसरे घर जाएंगे, क्या आपके घर वाले आ गए, क्या आपके भाई आ गए, क्या आपके चचा आ गए, क्या आपका शौहर आ गया, हर कोई परेशान, नहीं वो तो नहीं आए, नहीं वो तो नहीं आए, हर कोई परेशान। कहते हैं उन सबसे ज्यादा औरतें, हम सबसे ज्यादा औरतें परेशान हो रही होंगी। तो वहां पर घर वालियां भी परेशान, क्योंकि सब हज पे गए हुए हैं, सब परेशान। पहला दिन गुजर गया, घर से निकल के देख रहे कोई नहीं आया, दूसरा दिन और आगे बढ़कर देखा जा रहा है कोई नजर नहीं आया, तीसरा दिन सब के सब निकल के देख रहे हैं लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। तो आखिर में दिखाई दिया दूर से कुछ लोग चले आ रहे हैं, दूर से कुछ लोग चले आ रहे हैं। जब देखा कि चले आ रहा, अब खुशी का आलम, खुशियां बढ़ गई कि सब वहां पे आ रहे हैं। कहते मिलता है, रवायत के फकरात हैं। बहरहाल जैसे ही सब पहुंचे, सबने पहले एक दूसरे को मुबारकबाद दी, और पहुंचते ही सबसे पहला सवाल यही था, कहां रह गए थे, इतना दिन कहां लगा दिया, 3 दिन पहले आने वाले थे और 3 दिन बाद आए, क्या वजह हुई, क्यों इतनी लेट कर दिया तुमने आने में। कहते घबराए हुए, सहमे हुए, अरे वो ऐसा हुआ, रसूल को क्या वो ऐसा हुआ, रसूल खुदा ने क्या किया, रसूल खुदा ने रोक लिया, काहे के लिए रसूल खुदा ने रोक लिया, अरे वो मसला वहां पे क्या मसला पेश आ गया था, क्या हुआ, क्यों रोक लिया गया था, कहा पैगंबर आजम ने वहां रोक लिया था हम लोगों को, और वहां पे अली की खिलाफत का ऐलान किया। यानी ये बात यहां पर आकर ये वाज़ेह भी हो गई, इसलिए हर कोई अपना जो वहां रुके तो अपनी सफाई पेश करने के लिए बताना भी जरूरी था कि मुझे लेट और ताखीर क्यों हुई, वजह क्या थी, क्यों मैं लेट पहुंचा, ताखीर क्यों हुई, आखिर उसकी क्या वजह थी। वो अली की विलायत का ऐलान हो रहा था कि जिसकी वजह से हमें वहां रुकना पड़ा। अब यहां पर ये लेडीज पर भी, औरतों पर भी हुज्जत तमाम हो गई, जो बच्चे ना पहुंच सके थे उन पर भी हुज्जत तमाम हो गई। सबको पता चल गया कि अमीर कायनात को 18 तारीख को जिलहिज्जा की वहां पर अमीर कायनात को जनाब रसूल खुदा ने अपना नायब, अपना वजीर, अपना खलीफा वहां पर मुकर्रर कर दिया कि उस वक्त खुदावंद आलम ने भी वहां पर हुज्जत तमाम कर दी, और आयत नाजिल हुई कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। बहरहाल आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, और यह गदीर का दिन बहुत ही मुबारक दिन है। यही वो दिन है कि जिस दिन जनाब मूसा ने उन जादूगरों पर गलबा हासिल किया था, यही गदीर का दिन है। यही गदीर का दिन है जिस दिन आतिश नमरूद इब्राहिम खलील के लिए गुलजार हुई थी, यही गदीर का दिन है। जिस दिन हजरत मूसा ने यूशा बिन नून को अपना वसी बनाया था, यही गदीर का दिन था। जिस दिन के लिए मिलता है कि जनाब ईसा ने शमून सफा को वसी बनाया था, लोगों में बताया था कि मेरा वसी है, ये मेरा नायब है, यही गदीर का दिन था। जिस दिन जनाब सुलेमान ने आसिफ बिन बरखिया को लोगों के दरमियान में पहचानवाया था और अपना वसी ऐलान किया था, यही गदीर का दिन है। और यही गदीर का दिन है कि जिस दिन पैगंबर आजम ने मौला अमीर कायनात को अपने दोनों हाथों पर बुलंद करके कहा था कि जिस जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। आज ही के दिन के लिए मिलता है कि सेगे अखुवत, बहरहाल इस दिन के लिए मिलता है कि जो पढ़ा जाता है। और यहाँ पे जो बहरहाल ये रवायतें यहाँ पे नकल की गई हैं आज ही के दिन के लिए कि गदीर बहरहाल
جس کو آسمانوں اور زمین میں دونوں میں اس کا نام رکھا گیا ہے۔ غدیر کو زمین پر میثاق ماخوذ کہا گیا ہے اور آسمانوں پہ اس کا نام موعود ہے۔ روز غدیر بہرحال اس کے لیے چند چیزیں ہیں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور ختم کروں۔ کچھ اعمال ہیں۔ شب غدیر کے لیے ہے بہرحال مفاتیح الجنہ کے اندر شیخ عباس قمی نے اور دیگر کتابوں میں آپ کو روز غدیر اور شب غدیر دونوں دن فضیلت کا دن ہے کہ شب غدیر کے اعمال بہرحال اس میں نقل کیے گئے، وہ دیکھ لیجئے گا کہ ان میں اعمال میں بہرحال زیارت بھی ہے اور ایک مختصر دعا ہے جو پڑھنے کے لیے ہے کہ اس دعا کو پڑھا جائے۔ روز غدیر کے بہت زیادہ اعمال ہیں۔ پہلی چیز کہ جو غدیر کے دن کے لیے ہے غسل کا کرنا ہے۔ غسل کا کرنا، زوال سے پہلے جو غسل کیا جائے، یہ غسل تمام مریضی، تمام بیماری، تمام پریشانیوں کو یہ غسل دور کرے گا۔ تو اس غسل کو مستحب غسل ہے، اس غسل کو انجام دیا جائے۔ دوسرے، غدیر کے دن خوشبو کا لگانا، اچھے لباس کا پہننا، عمدہ ترین لباس کا پہننا، خود بھی پہنے اور اپنے بچوں کو پہنائے تاکہ پتہ چلے، دوسری ملت، دوسری امت دیکھے کہ آج یہ دن کیا ہے ان کا، جو اتنی خوشیاں یہ لوگ منا رہے ہیں، ان کو بھی پتہ چل سکے کہ کون سا دن، تاکہ آپ بتائیں کہ آج کون سا دن ہے۔ اور اس دن کے لیے کہا گیا ہے روزہ رکھنا کہ نہایت ثواب ہے روزے کا رکھنا، کہ 60 سال کے گناہوں کا یہاں پہ کفارہ، اور اس کا بہرحال 60 سال کے یہاں پہ بہرحال ملتا ہے کہ گناہ بخشے جائیں گے جو اس دن اگر روزہ رکھا جائے۔ اور یہاں تک کی روایت ہے کہ اس دن کے روزے کے لیے جو ہے کہا گیا کہ 1000 حج 1000 عمرہ کے برابر جو ہے اس کا ثواب رکھا گیا ہے۔ پھر روزہ رکھنا کہ یہ بہرحال یہ، اور اس کے بعد کہا ہے کہ روزے دار کو افطار کروانا، اگر کوئی روزہ رکھا ہو، جس نے رکھا ہو اس کو افطار کروانا۔ تو یہاں چھٹے امام سے باقاعدہ روایت ہے، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ 10 فیام کے برابر یہاں پہ۔ تو کسی نے سوال کیا مولا سے کہ یہ فیام کیا ہوتا ہے، تو اس وقت مولا نے فرمایا کہ یعنی 1,00,000 پورے انبیاء اور صدیقین اور اوصیاء ان کو افطار کرانا، یعنی ایک شخص کو اگر اس دن افطار کرایا جائے تو اتنا زیادہ ثواب ہے، وہاں پہ نقل کیا گیا ہے۔ پھر اس دن نقل کیا گیا ہے کہ 2 رکعت نماز اس جگہ پر بہرحال وارد ہوئی ہے کہ جو زوال سے پہلے اس نماز کو پڑھنا ہے، 2 رکعت نماز ہے۔ تاکید کی گئی ہے کہ دونوں رکعتوں میں سیم بہرحال پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ سورہ الحمد ہے، 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد ہے، 10 مرتبہ انا انزلنا اور 10 مرتبہ آیت الکرسی کا پڑھنا۔ یہ تاکید کی گئی ہے اس دن پڑھنے کے لیے دونوں رکعتوں میں سیم۔ اور اس کے بعد بہرحال نقل کیا گیا اس کا ثواب 1,00,000 حج، 1,00,000 عمرہ، اور دنیا اور آخرت کی تمام حوائج پوری ہوں گی جو شخص اس نماز کو ادا کرے۔ اس بات کو روکتے ہوئے ایک چیز اور عرض کر دوں کہ بہرحال اکثر ممالک میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس نماز کو جماعت سے ادا کرتے ہیں، تو مستحب نماز جماعت سے نہیں ہوتی ہے، مستحب نمازیں جماعت سے نہیں ہوں گی۔ اب یہ جس کو سورے نہیں یاد ہیں اور جماعت سے بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کہ ہر کوئی اپنی اپنی نیت کرے، اور ایک شخص جس کو آتی ہو وہ پیش امام بن جائے، یا اسی صف میں بیچ میں کھڑے ہو جائے، پیچھے صفیں ہوں، ایک صف میں کھڑے ہو جائے یا آگے کھڑے ہو جائے، اور سب دھیرے دھیرے وہ بھی پڑھتے رہیں اور وہ چیز کو سب دہراتے رہیں، تب ایک ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن ہر کسی کی اپنی اپنی خود نیت ہوگی، اپنی نیت کر کے پڑھے گا، جماعت کی نیت سے نہیں پڑھی جائے گی۔ کہ جس کو یاد ہے، مثلا یہ سورہ یاد ہے، آیت الکرسی یاد ہے، نزل یاد ہے، وہ زور زور سے پڑھتا رہے، لوگ اس کو دہراتے رہیں کہ سب ایک ساتھ ثواب میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں کہ بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور اس کے بعد نماز کے بعد ہے کہ مصافحہ کرنا، بلکہ روایت ہے، یہاں پر روایت موجود ہے کہ مصافحہ کرنا، جو بھی مومن ملے اس سے مصافحہ کرنا، اور مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا اقرار کرنا، مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا اقرار کرنا، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا، یہ بہت زیادہ یہاں پر ثواب لکھا گیا ہے۔ اور اچھا یہ عرض کر دوں کہ ایک روایت اور یہاں پر ہے کہ جس کو شیخ نے بھی نقل کیا ہے اور سید نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ 1-2 رکعت نماز، اور یہاں پہ اگر
کوئی سورے جن کو یہ یاد نہیں تو بہرحال جس طرح سے عام سی صبح کی نماز پڑھی ہے تو اسی طریقے سے اس نماز کو پڑھ سکتا ہے. اگر اسے یاد ہے سورے تو ٹھیک ہے, جو بھی سورے یاد ہے اس کو وہاں پر پڑھا جائے گا. اور پڑھنے کے بعد ایک الحمد ایک انا انزلنا, دوسری رکعت میں حمد اور قل هو اللہ پڑھ لے. اور ختم کرنے کے بعد پھر نماز جب چاہے وہ پہلے والی ختم ہو یا یہ نماز ختم ہو, اس کے بعد یہاں پر یہ ہے کہ 100 مرتبہ جو ہے سجدے میں چلا جائے, 100 مرتبہ شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ کہا جائے گا. اور اس کے بعد پھر دعا ہے جو مفاتیح الجنہ کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر وارد ہوئی ہے کہ اللہم انی اسألک بان لک الحمد وحدہ لا شریک لک وانا واحد احد وصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الی آخر. یہ دعا جو مفاتیح کے اندر ہے کہ یعنی جب سجدے سے سر اٹھا لے, 100 مرتبہ شکرن شکرن کہنے کے بعد سجدے سے سر اٹھا لے, اور اٹھانے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے اس چیز کو وہاں پر پڑھنا جو کہ یہاں پہ نقل کیا گیا ہے. بہرحال بہت تاکید ہے, بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اور خدا سے دعا یہی ہے کہ پروردگار آپ سب کو ہم سب کو انشاءاللہ توفیق عنایت کرے کہ ہم سب اس اعمال کو انشاءاللہ انجام دیں. پھر اس کے بعد کہ بہرحال جب یہ دعا کو پڑھ لیا جائے, دعا جب ختم ہو جائے اس کے بعد پھر سجدے میں چلا جائے, 100 مرتبہ الحمدللہ, 100 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, پھر 100 مرتبہ شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ یہاں پہ کہہ کے یہاں پہ یہ نماز ختم ہو جائے گی. یہ نماز ختم ہو جائے گی کہ اس کا ثواب نہایت ذکر کیا گیا ہے. یہاں تک کی روایت ہے کہ اگر کوئی اس اعمال کو انجام دے تو ایسے ہی ہے جیسے روز غدیر خم کے میدان میں جناب رسول خدا کے ساتھ مولا امیر المومنین کے ہاتھوں پر اس نے بیعت کی ہو, یعنی اتنا زیادہ ثواب نقل کیا گیا ہے. اور اس کے بعد نقل کیا گیا ہے اس دن صلوات کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے, صلوات کا پڑھنا. پھر اس کے بعد جو یہاں پہ نقل کیا گیا ہے کہ مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو جانا, یعنی کہیں پر روایت ہے کہ تمہوں کوشش کرو کہ اپنے آپ کو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم تک پہنچاؤ, مولا امیر المومنین کی قبر تک پہنچاؤ, اس سرزمین تک پہنچاؤ. اور اگر نہ پہنچ سکے تو بہرحال دور و نزدیک سے زیارت کا پڑھنا جو کہ مفاتیح کے اندر بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی اعمال کی ہے کہ زیارت مخصوص جو کہ وارد ہوئی اس دن کے لیے روز غدیر کہ بہرحال مفاتیح کے اندر جس میں جو زیارات کا جو باب ہے اس میں آپ کو انشاءاللہ وہ مل جائے گی زیارت, کہ زیارت بہرحال اس دن کی مخصوص زیارت کو پڑھنا. اور دور و نزدیک کہیں سے بھی زیارت امین اللہ کا پڑھنا اس دن بہت تاکید کی گئی ہے کہ زیارت امین اللہ کو انشاءاللہ کہیں بھی دور و نزدیک سے ہو زیارت امین اللہ انشاءاللہ وہ پڑھی جائے. اور اس کے بعد جو یہاں پہ ایک اور اہم چیز نقل کی گئی ہے عیدی کا دینا, بہت زیادہ ثواب ہے. اگر 1 درہم کوئی شخص کسی کو دے گا تو وہ 1000 درہم کے برابر اس کا ثواب ہے اور اللہ اسے عنایت کرے گا انشاءاللہ. یہ کر کے آزما کے دیکھ لیجئے انشاءاللہ. بہرحال اس دن بچوں کو, غریبوں کو, محتاجوں کو ان کو عیدی دینا, خوشحال کرنا, انہیں بتانا, اپنے بچوں کو بھی جن کو بھی عیدی دی جائے ان سے بتایا جائے کہ آج کون سا دن ہے, کس دن کی انہیں عیدی دی جا رہی ہے, اس کی تاکید کی جائے, اسے انہیں بتایا جائے انشاءاللہ. بہرحال اس دن عیدی کا دینا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اور خوشبو کا اوپر بہرحال بتا ہی چکا ہوں. اور اس دن کہتے ہیں خود کو اپنے آپ کو سجنا اور سنوارنا, اب دونوں کے لیے ہو گیا, دونوں کے لیے یعنی مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے سجنا اور سنوارنا اس خوشی کے لیے, امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولایت کی خوشی کے لیے. ویسے تو آدمی اپنے آپ کو پرفیوم لگاتا ہے, خوشبو لگاتا ہے, اچھے کپڑے پہنتا ہے, لیکن خاص طور سے اسی دن کی نیت کر کے کہتے ہیں خداوند عالم بہت اجر اسے دے گا, بہت اجر دے گا, اس کا مقام بہت بالا ہوگا, بہت بالا ہوگا. اس دن کے لیے تزئین کرنے کے لیے کہا گیا اپنے گھروں کو سجاؤ, اپنے آپ کو سجاؤ, اپنے آپ کو تزئین کرو تاکہ تمام دنوں سے یہ دن تمہارے لیے الگ ہو اور لوگوں میں پتہ چلے کہ ان کے یہاں کوئی چیز آج ہے. جیسے دوسرے ممالک میں ہے, دوسری قوم میں رہتے ہیں, ان کو پتہ چلے کم سے کم کہ آج ان کے ہاں کون سا دن ہے. وہ سوال کر لے آپ سے کتنی خوشی کیوں منائی جا رہی ہے, لائٹنگ کیوں لگائی گئی ہے, سجے کیوں ہیں, خوشبو کیوں لگائی, پتہ چل جائے کہ آج کا دن کون سا دن ہے. اور اس کے بعد بہرحال صیغہ اخوت کا پڑھنا کہ جو بہرحال مفاتیح کے اندر دعا موجود ہے, صیغہ اخوت کو ایک دوسرے کا ہاتھ رکھ کر وہاں پہ پڑھنا. یہ ملتا ہے کہ جناب رسول خدا کے لیے ملتا ہے کہ جناب رسول خدا نے بہرحال صیغہ اخوت کے لیے ملتا ہے, سب کے لیے, سب کے ساتھ جب پڑھا گیا تھا تو امیر کائنات کے ساتھ
جب سیغ اخوت بہرحال یہ جو واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ آپ نے نہ پڑھا تھا تو اس وقت امیر کائنات بہت زیادہ ملول تھے اور ناراحت تھے کہ جناب رسول خدا نے ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا، لیکن مجھے کسی کے ساتھ کچھ نہیں۔ تو اس وقت جناب رسول خدا نے مولا علی کو بلایا تھا، بلانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو علی کے ہاتھوں میں لیا تھا اور آپ نے اس وقت سیغ اخوت کو پڑھا، کہا کہ تم میرے دنیا اور آخرت دونوں جگہ میرے بھائی تم ہو۔ بہرحال اس دن تاکید کی گئی سیغ اخوت کو پڑھنے کے لیے اور مصافحہ کرنے کے لیے اور کھانا کھلانے کا۔ یہاں کہا گیا اگر کوئی شخص کسی کے لیے اگر کھانا کھلایا جائے، کھانا کھلانے کے لیے آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کوئی کھانا کھلائے تو اس کا ثواب ایسے ہے کہ جیسے تمام پیغمبروں کو، صدیقین کو، تمام انبیاء کو اس نے کھانا کھلایا ہو۔ تو اس دن غریبوں کا خیال کیا جائے، کھانا بنایا جائے، اگر ہو سکتا بہرحال آج کل تو گھر میں بلا کر کھلانا شاید مشکل ہو تو بنا کر بہرحال جو غریب لوگ ہیں ان کے گھروں پر پہنچا دیا جائے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار سے بہرحال آج کے دن کے لیے، آپ سب کے لیے، کہ خداوند عالم ہمیشہ یہ عید ہم سب کو، آپ کو سب کو نصیب کریں انشاءاللہ۔ بہرحال اس عید میں آپ بھی شامل ہو گئے اور آج ایک خوشی میں بہرحال اس میں میں بھی شامل ہو جاؤں۔ جگہ جگہ پہ محافلیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ پہ قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں میں بھی شریک ہو جاؤں اور ایک صلوات آپ لوگ عرض کر دیں تو انشاءاللہ میں شروع کروں۔ ایک بس خالی قطعے کے یہ بہرحال شعر ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ اس ثواب میں بھی انشاءاللہ شامل ہو جاؤں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ خم مولا علی کے لیے ایک منبر بنایا گیا، خم مولا علی کے لیے ایک منبر بنایا گیا، خم مولا علی کے لیے ایک منبر بنایا گیا، خم مولا علی کے لیے ایک منبر بنایا گیا، جلنے والے بھی موجود تھے، ان کو خوب جلایا گیا، جلنے والے بھی موجود تھے، ان کو خوب جلایا گیا۔ شعر دیکھیے گا، آسمان جبیں چوم لی اور ستاروں نے چومے قدم، آسمان جبیں چوم لی اور ستاروں نے چومے قدم، آسمان جبیں چوم لی اور ستاروں نے چومے قدم، میرے مولا کو میدان میں اتنا اونچا اٹھایا گیا، میرے مولا کو میدان میں اتنا اونچا اٹھایا گیا، خم مولا علی کے لیے ایک منبر بنایا گیا۔ برحال دعا کرتے ہیں آج کے دن کے صدقے میں پروردگار آپ سب کی جو دلی حاجتیں ہیں معبود اس غدیر کے صدقے میں پوری کر دے، جو مریض اور بیمار ہیں گھروں میں، ہاسپٹلوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، پروردگار اس دن کے صدقے میں پالنے والے تمام مریضوں کو جلد از جلد صحت عنایت کر دے۔ اے میرے معبود جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، جنہیں اولاد دی ہے
परवरदिगार उनको नेक और सालेह बना दे। ए मेरे माबूद, तुझे वास्ता देते हैं अमीर कायनात का, तुझे वास्ता देते हैं मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। परवरदिगार पालने वाले, आज के दिन की ईदी जो है हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे और मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत रहमत करार दे। खुदाया पालने वाले, ये बीमारी, ये कोरोना जो इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है, चार मासूमीन के सदक़े में इस बीमारी को ख़त्म कर दे। परवरदिगार अहले बैत अताहर के सदक़े में जिनके भी दिलों में हज व ज़ियारत की तमन्नाएँ हैं, उन सबको हज व ज़ियारत करने की तौफ़ीक इनायत कर दे। चले बहरहाल, जिस तरह से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, तो इंशाअल्लाह ऐसे ही किसी और मकाम पर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।